مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے کا انکار کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس بی بی ام کلثوم کا نکاح اور عقد ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، ان کو اس بی بی ام کلثوم کو مولا علی کی شہزادی بیٹی محترمہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی قرار دیا ہے۔ اس محفل میں، اس نشست میں ہم اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں، یہ سب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بطن شریف سے سیدہ ام کلثوم کے نام کی ہوئی ہے، اور اس پر اہل سنت اور اہل رفض کے جمہور محققین کا اتفاق ہے، یعنی اہل سنت تو تمام اس پر متفق ہیں، اور اہل رفض جو ہیں ان کے جمہور اور اکثر جو محققین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ سیدہ خاتون جنت کے بطن شریف سے، پیٹ شریف سے ام کلثوم نام کی تھیں، اور اس پر بھی اتفاق ہے ان لوگوں کا کہ ان کا نکاح شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور یہ سب کچھ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت سے ہوا۔ اب میرے دوستو، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، چند حوالہ جات میں آپ کو سامنے رکھوں گا جن کے اندر یہ صاف صراحت اور وضاحت ہوگی کہ مولا علی کی بیٹی پاک سیدہ ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور پھر ان بی بی ام کلثوم کے باطن شریف سے حضرت عمر کے گھر میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت زید، وہ زید بن عمر بن خطاب ہیں، دوسرے وہ بی بی پاک ہیں ایک، ان کا نام حضرت بی بی رقیہ ہے۔ اس بات پر بھی تاریخ کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت زید ان کے بیٹے دونوں کا وصال وفات شریف ایک ہی دن میں ہوا، اور جنازہ بھی اکٹھے ادا کیا گیا، نماز جنازہ ایک ہی دن اکٹھے ادا کی گئی، اس پر بھی اتفاق سے حضرت ام کلثوم اور ان کے شہزادے حضرت زید جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ماں والدہ محترمہ اور شہزادے بیٹا جی، دونوں کا اتفاق سے انتقال شریف ایک ہی دن ہوا، اور اکٹھے دونوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تاریخ اس بات پر بھی متفق ہے کہ جنازے میں امام جنازہ کے قریب متصل حضرت زید کی چارپائی رکھی گئی، اور ان کی والدہ کی قبلہ کی طرف جنازہ پڑھانے والے، نماز جنازہ پڑھانے والے صحیح روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم کے مشہور بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے حسن حسین پاک بھی تھے، اور امام محمد بن حنفیہ بھی تھے، مولا علی کے شہزادے، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ، یعنی کثیر جلیل القدر اپنے دور کے
صحابہ کرام موجود تھے جنازے کے اندر، اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب نے، یعنی اپنی ستیلی ماں شریف اور اپنے ستیلے بھائی کا جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ایک عجیب اتفاق سمجھیے کہ حضرت ام کلثوم کے نام کی 2 گھر والیاں حضرت فاروق اعظم کے گھر میں تھی۔ ایک بی بی موصوفہ جن کا بھی ذکر خیر ہوا، یہ مولا علی کی بیٹی ہیں اور سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر ہیں۔ دوسری بی بی ام کلثوم یہ عامر بن جرول کی بیٹی ہیں، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، یہ بھی ام کلثوم کے نام کی تھی، لیکن یہ بیٹی ہیں عامر بن جرول نام کے ایک شخص کی۔ یہ میں اس بی بی پاک کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے نساء کے تذکرے میں، عورتوں کے تذکرے میں، الاصابہ کے اندر ان کا ذکر 12234 نمبر پہ کیا ہے۔ تو یہ ایک نئی بات ہے، نیا فائدہ ہے کہ ام کلثوم نام کی 2 گھر والیاں حضرت فاروق اعظم کے کاشان اقدس اور گھر شریف میں تھیں۔ میرے دوستو، اب چند کتابوں کے نام پیش کرتا ہوں جن کے اندر اس بات کی صراحت صاف موجود ہے کہ بی بی ام کلثوم حضرت مولا علی کی بیٹی تھی، حضرت خاتون جنت کے بطن پیٹ شریف سے تھی، یعنی حسن حسین پاک کی سگی بہن مبارک ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا، ان کے پیٹ شریف سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بچہ تھا، ایک بچی تھی۔ بچے جو تھے وہ حضرت زید تھے اور جو بچی تھی وہ حضرت رقیہ تھی۔ اس کے حوالے طبقات ابن سعد سب سے پہلے نساء کے تذکرے میں، اس کے بعد امام بخاری کی یہ تاریخ اوسط اور روایت نمبر ہے 421۔ اس کے بعد یہ سیر اعلام النبلاء، اس میں بھی اسی طرح ہے، وتزوج ام کلثوم بنت فاطمة الزہراء واصدقها 40,000 فولدت له زیدا ورقیہ۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذاتی کی عبارت ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ حافظ ابن حجر کی، اس کے اندر بھی پوری یہ بحث ہے۔ اب یہ چند حوالہ جات ہیں، روافظ کے حوالہ جات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جو بھی سمجھ رکھتا ہے وہ ان کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، جب یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے تاریخ کا، اس پر اختلاف نہیں ہے، تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز ایک حقیقت ہو، صحیح ہو، اتفاقی ہو، اس کے خلاف اگر کسی کتاب میں لکھا مل جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو یہ ناسخ کی غلطی لکھنے والے سے خطا ہو گئی، یا مصنف کا وہم ہو گیا، غلطی ان سے ہو گئی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف اس بات کے اندر متفرد ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، اور وہ اس کا مغالطہ اور غلطی شمار ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، اس اصول کو سمجھنے کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے، امام نووی کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات۔ اس کتاب کے اندر 1244 جلد پہلی 1244 نمبر
یعنی نمبر شمار ناموں کا، اسما کا، اور صفحہ نمبر 899 اس پر اختا عائشہ کا لفظ ہے، بی بی عائشہ طیبہ صدیقہ پاک کی دو بہنوں کا ذکر ادھر کیا گیا ہے۔ تو امام نووی نے یہاں پر فرمایا ہما اسما بنت ابی بکر و ام کلثوم، کہ وہ حضرت اما عائشہ کی دو بہنیں، ایک حضرت اسما تھیں، دوسری حضرت ام کلثوم تھیں، اور یہی حضرت ام کلثوم جو تھیں یہ حمل کی حالت میں تھیں، اپنے ماں کے پیٹ اور شکم مادر میں تھیں، جس وقت کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہونے لگا اور آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ یہ مشہور صحیح روایت ہے، صحاح کے اندر بھی آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر وصال سے کچھ وقت پہلے وصیت فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ کو، اور فرماتے ہیں تیری دو بہنیں، انہوں نے عرض کی حضور ایک تو یہ اسما ہے تو دوسری کدھر ہے؟ فرمایا جو پیٹ میں ہے وہ بہن ہے تیری۔ اس سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ دلیل پکڑتے ہیں وہابیوں کے رد میں، کہ وہ کہتے ہیں وہابی کہ ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے پہلے بتا دیا پیدا ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کا، اور وہ واقعتاً پھر بیٹی حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تہذیب الاسماء و صفات کے اسماء والے حصے میں اس کے تحت آخری جملہ جو لکھا ہوا ہے نا، وَأُمُّ كُلْثُومٍ هَٰذِهِ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، کہ یہ جو ام کلثوم ہے ان سے عمر بن خطاب نے شادی کی۔ تو اس جملے کو لیا کہ ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم ہیں جن کی شادی ہوئی ہے عمر سے، اور مولا علی کی بیٹی جو ہے نا ام کلثوم ان کی شادی نہیں، اور حوالہ دیا تہذیب الاسماء کا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے جو مقام بتایا ہے، یہ مقام جو اس نے بتایا ہے وہ ہے حضرت صدیق اکبر کے حالات میں، جبکہ وہاں پر یہ مسئلہ مذکور نہیں ہے، اس طرح کی کوئی جملہ اس طرح کا وہاں پر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مذکور ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اختہ عائشہ کے ذکر میں، تو مقام بتانے میں اس سے خطا ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی شک نہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں آپ کو جو اصول بتا چکا ہوں کہ جو تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہو یا جو بھی حقیقت ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کسی سے کوئی بات نکل جائے تو وہ اس ناسک کی غلطی یا اس کے تفرد شمار ہو جاتا ہے، یا اس کا وہم اور خطا شمار ہو جاتی ہے۔ بہرحال حقیقت اور جو اتفاقی مسئلہ ہوتا ہے وہ گڑبڑ نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، بات نہیں سمجھی۔ اب یہاں پر لیکن تہذیب الاسماء کی اس جملے تک پہنچنا اور نیچے حاشیے تک نہ پہنچنا یہ بعید لگتا ہے، اور یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت کی نظر نہیں گئی، لگتا ہے حضرت ادھر نظر نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ نیچے لکھا ہوا ہے بللتی تزوجہا عمر رضی اللہ عنہ ہے یا بنت علی ابن ابی طالب، بلکہ جس سے حضرت عمر کی شادی ہوئی ہے وہ ام کلثوم وہ ہیں جو حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں، اور آگے حوالہ الاصابہ ابھی جو آپ کو دکھائی ہے حافظ ابن حجر کی اس کا دیا ہوا ہے۔ لیکن چھوڑو نیچے کیا ہے، میں آپ کو خود یہ تہذیب الاسماء ہے نا جس سے اس نے حوالہ دیا ہے
اسی سے دو مقام سے دکھاتا ہوں اسی کتاب میں کہ جن سے حضرت عمر کی شادی ہوئی تھی وہ بی بی ام کلثوم علی پاک کی بیٹی ہیں. دو مقام پر امام نووی نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. حرف کاف کا عنوان ہے، اوپر سرخی ہے، اس کے نیچے جناب 1223 نمبر شمار ہے. اس کے تحت صاف لکھا ہے ام کلثوم ہے یا بے ضم الکاف وہی بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ فاطمہ پاک کی بیٹی ہیں جو بنت رسول اللہ ہیں. ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پیدائش حضور کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابن ہیں، یہ بی بی صحابن ہیں حضرت ام کلثوم، کیونکہ حضور کے زمانے شریف میں جو ولادت ہوئی تو کیونکہ آپ کے گھر میں ہوئی، اور آپ ظاہر بات ہے کہ آپ کے گھر والے جو تھے وہ سب سے پہلے اپنا بچہ حضور کی گود میں پیش کرتے تھے. سبحان اللہ، انہوں نے پیش کیا ہوگا. تو حضرت ام کلثوم ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ان کی پیدائش ہوئی. تزوجہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ عبارت ہے. سبحان اللہ، ان سے، یہ ام کلثوم بنت علی سے حضرت عمر نے شادی کی. فولدت لہو زیدن و رقیتا، تو پھر اس بی بی پاک نے ان کے دو بچے جنم دیے، ایک کا نام زید اور ایک کا نام بی بی رقیہ. وتوفیت ام کلثوم ہیا وابنھا زید بن عمر فی یوم واحد، اور فوت ہوئے یہ بی بی پاک ام کلثوم اماں جی اور حضرت زید جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں فی یوم واحد، ایک ہی دن میں، جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب یہ صفحہ نمبر ہے جی 885. ٹھیک ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. وہ جو آگے لکھا ہوا ہے کہ ام کلثوم جس سے شادی عمر کی ہوئی ہے وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ صرف 2 ورقوں کا فاصلہ ہے. بات نہیں سمجھے، صرف 2 ورقوں کا. تو ادھر 2 ورق کے بعد پڑھنا اور 2 ورق کے پہلے نہ پڑھنا، یہ اس کے پیچھے کیا عامل ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پھر ایک اور مقام پر اسی کتاب میں یہ عجیب یعنی فضل خداوندی ہے کہ اسی کتاب سے وہ نفی کر رہا ہے اور اسی کتاب سے ہم ثابت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے جی حضرت عمر کے ذکر میں، حضرت عمر بن خطاب کے تذکرے میں. حضرت عمر بن خطاب کا ذکر خیر جو ہے وہ 436 نمبر پر ہے اور صفحہ نمبر 473 ہے. اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شریف اور ان کی گھر والیوں کا ذکر خیر ہے. تو وفات ان کے اولاد میں بتاتے ہیں فاطمہ تو وزید امہما ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب من فاطمہ رضی اللہ. یہ تو صاحب نص ہے، صاحب بالکل کہ حضرت کے 2 بچے ہیں، ایک زید فاطمہ ایک زید. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے، یہ تو آپ کو صاحب معلوم ہو گیا کہ بی بی ام کلثوم مولا علی کی بیٹی ہیں، ان کے 2 بچے ہوئے حضرت عمر سے، اور یہ حضرت عمر کی 2 اولاد ہیں، یعنی اولاد میں سے ایسے. اب عجیب اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ ایک بیٹے کا نام زید ہے اور بیٹی کا نام رقیہ ہے، لیکن اسی تہذیب الاسماء کے اندر جو اب میں نے عبارت پڑھی ہے، حضرت زید کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نام ہے کہ فاطمہ بیٹی ہے، رقیہ کی بجائے فاطمہ بیان کیا گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو جو کتاب کا مصنف ہے امام نووی، یا تو 2 مقام پر، یعنی اس مسئلے میں 2 مقام پر ان کو خطا لگی
کہ تاریخ والے رقیہ لکھتے ہیں اور وہ یہاں پر فاطمہ لکھ گئے، اور آگے زید کے ساتھ پھر رقیہ لکھا، یعنی 885 صفحہ جو پہلے بتایا اس میں زید کے ساتھ کیا نام بتایا؟ رقیہ، ادھر زید کے ساتھ فاطمہ۔ تو امام نووی کو یہ خطا لگی، یا پھر ناسخ نے بیڑا، لکھنے والے نے، کاتب نے بیڑا غرق کر دیا، یہاں فاطمہ کی جگہ رقیہ لکھ دیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے دو مقام پر یہ بات غلط لکھی گئی ہے۔ ایک مقام پر یہ لکھ دیا گیا کہ حضرت ام کلثوم جن کی شادی حضرت عمر سے ہوئی وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، یہ ایک غلطی یہ ہو گئی، اور اس غلطی کے غلط ہونے پر دلیل وہ ہم نے اس کتاب کے 2 مقام سے پیش کر دی۔ اور دوسری بات، دوسرے مقام پر رقیہ کی بجائے بیٹی کا نام فاطمہ بتا دیا گیا، تو یہ بھی غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کو بھی ہم نے ثابت کیا خود امام نووی کی اسی کتاب کے اور مقام سے کہ وہاں پر زید کے ساتھ رقیہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب ہی بات ہے، عجیب لطافت ہے اور عجیب لطف خدا بندی ہے کہ مصنف کی غلطی کہو ہے تو اس غلطی کے غلط ہونے پر خود ان کی کتاب سے ہی سب کچھ مل گیا، ان کی کتاب سے ہی سب کچھ مل گیا، ادھر ادھر کے حوالے دینے کی ضرورت نہ رہی۔ تو میرے بھائیوں، اب جب یہ 2 مقام صاف بتا رہے ہیں کہ یہ بی بی کلثوم جن کی شادی حضرت عمر سے ہوئی، یہ حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں، حضور کے دور میں پیدا ہوئی ہیں، لہذا وہ جو اگلی بات آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے عمر بن خطاب کی شادی ہوئی ہے، تو وہ یقیناً قطعاً غلطی ہے، چاہے وہ مصنف کی قرار دی جائے یا کاتب کی قرار دی جائے، کچھ بھی ہو وہ غلطی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور غلطی کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے کو مغالطہ آفرین کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو جان بوجھ کر غلطیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ غلط فہمی جو ہے نا، اس کی معافی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی غلط آیا، غلط پڑھ جانا، غلط معنی سمجھ جانا اور بات ہے، لیکن صحیح کو پھر آگے غلط بنانا یا غلط معلوم ہو جائے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے پھر اس کو آگے پھر لوگوں تک پہنچانا، اس کو مغالطہ آفرینی کہتے ہیں، اور یہ تدلیل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ اب اس کا اصل سبب اور محرک کیا ہے؟ کیوں ایسی ضرورت پیش آئی کہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں رکھنا، حضرت عمر کے گھر میں قرار دینا، یہ تو جو ہے وہ کوئی پریشان کن نہ ہوا، لیکن مولا علی کی بیٹی کا حضرت عمر کے ساتھ نکاح میں آنا، ان کے گھر میں آنا، یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ یہ در حقیقت اکثریت اور جمہور رفض کا قول ہے جی، کہ یعنی کیا مطلب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں ان کی شادی، یعنی ان کے جو مستورات ہیں طیبات، ان کی شادی باہر اہل بیت سے باہر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ یہ سمجھتے ہیں جی۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، پھر کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر اور شیخین کریمین کے متعلق یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو جس شخص نے تہذیب الاسماء کے اس غلطی کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعی نامشکور کی ہے،
اس کا یا تو اندر کا عقیدہ یہ ہے جی جمہور رفض والا، جی ٹھیک ہے، اور پھر یا اگر یہ نہیں ہے، اگر اندر اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، وہ صحیح سمجھتا ہے، تو پھر لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے دل کے اندر اتنا ضرور ہے کہ عمر کے گھر میں علی کی بیٹی کا جانا یہ کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر وہ عقیدہ نہیں ہے تو کم از کم یہ استقراء ضرور اندر موجود ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ورنہ جب تاریخ بھی متفق ہے اور جس کتاب سے حوالہ پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر 2 مقام پر وضاحت موجود ہے، تو سب کچھ کو چھوڑ کر ایک ایسا قول کرنا، ایسی بات لوگوں کو سنانا اور پھر آگے سے واہ واہ کی جو ہے وہ داد پر اور شابش پر خوش ہونا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا دوستو لازماً بات ہے کہ ایسے لوگ جو ایسے مسائیے غیر حسنہ سیئہ مسائیہ سیئہ کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔